السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ یہاں پر ہم الحمدللہ ایک بابرکت اور باسعادت مجلس میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اس مجلس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ بنائے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا اللہ رب العالمین ذخیرہ بنائے. دنیا داری کے اس دور میں اگر کچھ لوگ دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے، قرآن و سنت پر مشتمل باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارا یہ جو درس کا سلسلہ ہے اس کو ایک خاص موضوع کے تحت ہم لے کر کے چل رہے ہیں، اور وہ خاص موضوع ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت طیبہ. انبیاء کرام اس زمین پر پیدا ہونے والی سب سے اعلیٰ شخصیتیں ہیں، اور ان کی سیرت اور کردار میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں. انبیاء ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں. انبیاء کی شخصیتیں ہمارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں. اس لیے قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ انبیاء کرام کی زندگی کے بیانات اور ان کی سیرت کے بیان پر مشتمل ہے. جن انبیاء کے زندگی کو بہت تفصیل سے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، جن کی سیرت اور جن کی زندگی کے واقعات کو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم دیکھیں گے، سنیں گے. اور انشاءاللہ ان واقعات میں ہم یہ دیکھیں گے خاص طور پہ کہ اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت کا کیا پہلو ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی خاصیت ایک یہ بھی ہے قرآن مجید کے حوالے سے خاص طور پہ کہ قرآن مجید میں مختلف نبیوں کا مختلف صورتوں میں ذکر آیا ہے اور ان کی زندگی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ آپ دیکھیں گے، کہیں پر مختصراً، کہیں بہت تفصیل کے ساتھ، کہیں اس واقعے کو کسی اور لفظ میں. قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بکھرا ہوا ہے، پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ صرف سورہ یوسف میں ہی بیان ہوا ہے، اور حضرت یوسف کی زندگی کے واقعات پورے قرآن مجید میں اور کہیں بیان نہیں ہوئے. ذکر آیا ایک دو جگہوں پر، لیکن تفصیل کے ساتھ جو بیان ہوا ہے وہ صرف سورہ یوسف ہی کے اندر بیان ہوا ہے. اور ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی سورہ یوسف بہت منفرد صورت ہے کہ اس میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ہی ذکر موجود ہے، اور کوئی اس صورت کے اندر اور کسی چیز کو موضوع نہیں بنایا گیا. سورہ یوسف کا خاص موضوع حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی زندگی ہے، اور کوئی اس میں زیر بحث اور کوئی چیز نہیں آئی ہے. تو خاص حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے ایک سورت پوری نازل کی ہے، اور کوئی اس کے اندر کچھ بیان ہی نہیں ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ کسی اور چیز کا بیان نہیں ہے. ان کی سیرت، ان کے کردار اور ان کے واقعے میں پائے جانے والی حکمتیں اور فوائد ہی کا ذکر ہے. اس کے علاوہ آپ کو سورہ یوسف میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے. تو اس سے اہمیت سمجھ میں آتی ہے نا کہ ایک نبی کی زندگی اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ کتاب جو ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی، اس میں ایک مستقل صورت صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر مشتمل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے. ایک مرتبہ کسی بدو نے آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ سب سے بہترین کون ہے، یعنی اس کے پوچھنے کا یہ مطلب تھا، یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ افضل لوگ کون ہیں، اس طرح کے الفاظ تھے. اور اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے عرب کے قبائل ہیں اور ہر قبیلے کا یہ دعویٰ تھا کہ میں سب سے افضل ہوں. تو گویا کہ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کس کا خاندان سب سے بڑا خاندان ہے، سب سے برتر خاندان ہے، کس کا قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ ہے، سب سے اچھا قبیلہ ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا جس کے پاس تقویٰ ہو وہ سب سے اعلیٰ ہے.
اعلیٰ ہونے کا معیار تو تقویٰ ہے. تو اس بدو نے کہا نہیں میں وہ نہیں پوچھ رہا, میرا پوچھنے کچھ اور مقصد ہے. یعنی وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ نسل کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یوسف. اگر تم ایسا پوچھنا چاہ رہے ہو تو یوسف. کیوں؟ یوسف خود نبی, یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نبی, حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق نبی, اور حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم نبی. ہاں, نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی. تو اس سے زیادہ خاندان کی مطلب برتری اور کیا ہو سکتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑی پیاری کردار اور بڑی پیاری سیرت کے حامل ایک شخصیت تھے, اور اللہ رب العالمین نے اس سیرت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں خصوصی صورت نازل کی. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے لیے خاص میں نے موضوع ہی بنایا اس سورت کو, سورہ یوسف کو. اچھا, حضرت یوسف کی زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری مشابہتیں, سملیرٹیز ہیں بہت ساری. خاص طور پہ آپ دیکھیے یہ سورہ یوسف کب نازل ہوئی. مفسرین نے لکھا کہ سورہ یوسف کے نزول کا وقت ہے عام الحزن. عام الحزن, عام الحزن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو بتائیں؟ غم کا سال. تو وہ کون سا سال تھا؟ سن, ہاں نمبر کے حساب سے بتائیے. سن 10 کیا؟ سن 10 ہجری نہیں, ہجرت سے پہلے ہے نا, تو نبوی. سن 10 نبوی یعنی اللہ کے نبی کی بعثت کے 10 سالوں کے بعد, ہے نا. یا بعض لوگ اس کو کہتے ہیں بیفور ہجرا. تو بیفور ہجرا اگر کہیں گے تو 2 سال پہلے, یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے اور اللہ کے نبی کی بعثت سے 10 سال پہلے. تو یہ جو عام الحزن تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین سال تھا. خاص طور پہ 3 بہت ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سال پیش آئے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے بالکل توڑ کر کے رکھ دیا. بہت مشکل واقعات. یعنی سب سے بڑا غم تو یہ تھا کہ حضرت خدیجہ وفات پا گئی. وہ بیوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا تھی, قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. بیوی کی موت ویسے بہت غم والی بات ہوتی ہے, اور بیوی بھی حضرت خدیجہ جیسی جو ہر معاملے میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہونے والی, تسلی دینے والی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہمدرد, سب سے بڑی غمگسار, ان کی وفات ہو گئی. ایک بہت بڑا غم. پھر اسی سال کچھ دنوں کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی. ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا تھے, جنہوں نے گرچہ اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے. خاص طور پہ قریش کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں ابو طالب کا بہت بڑا رول تھا. وہ ایک طرح سے ڈھال تھے جو قریش کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو روک لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے. تو وہ جو سہارا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ابو طالب, ان کی وفات ہو گئی. پھر سب سے بڑا غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیش آیا جب طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں یا کم سے کم مسلمانوں کو پناہ دے دیں کہ مسلمان ہجرت کر کے طائف آ جائیں. تو لیکن اللہ کے نبی کو نہ صرف ہی ریجیکٹ کر دیا گیا بلکہ اوباشوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا گیا. اور وہ اتنا سخت ترین دن تھا اللہ کے نبی کا کہ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی احد کے دن سے بھی بڑا سخت ترین دن آپ کی زندگی میں کوئی گزرا ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ تو بچی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نہیں ہوئی تھی, اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی. اپنی آنکھوں سے جو انہوں نے سخت ترین دن دیکھا تھا وہ احد کا دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ وفات پا گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے تھے. تو ان کے حساب سے تو جو سخت ترین دن اللہ کے نبی کی زندگی میں آیا تھا وہ احد کا دن تھا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد سے بھی زیادہ سخت ترین دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا طائف کا دن. جب لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی کی رسالت کا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اللہ کے نبی کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا جو گالی دیتے, تہمتیں لگاتے, پتھروں سے مارتے, اور اتنا مارا کہ اللہ کے نبی کا جسم لہو لہان ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکل کر کے آپ کی جوتیوں میں جمع ہو گیا. تو جو اتنے سخت ترین ایام میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سخت ترین ایام تھے اس وقت سورہ یوسف نازل ہوئی. اور اللہ کے نبی کے ان ایام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ یوسف سے بڑا گہرا تعلق ہے. سورہ یوسف اصل میں امید کی کرن ہے, حوصلے کی ایک کرن ہے. سورہ یوسف میں سب سے بڑا جو ہم کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو ایک پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مصیبتوں سے گھبراؤ مت. تم بعض مرتبہ مصیبتوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہو, اللہ نے اسی مصیبت میں تمہارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے. وہ یوسف جن کی کہانی کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا, ان کی کہانی کا اختتام کہاں ہوتا ہے کہ وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کر کے معافی مانگ رہے. تو اللہ کے نبی کو ایک طرح سے تسلی تھی. اللہ کے نبی سے آپ گھبرائیے نہیں, مصیبتوں سے ڈریے نہیں. مصیبتیں زندگی میں آتی ہے لیکن کبھی یہ مصیبتیں ہم کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں. یہ مصیبتیں سیڑھیاں ہوتی جن سے اللہ رب العالمین ہم کو خیر تک لے کر کے جاتا ہے. تو ایک یہ پیغام تھا پھر سورہ یوسف میں ایک مماثلت یہ بھی تھی نا کہ جو مشرکین مکہ
اللہ کے नबी के साथ कर रहे थे, वही काम क्या किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया था. ये वाकया सुना करके एक तरह से दो कैरेक्टर सामने रख दिए गए मुशरिकीन मक्का के सामने कि तुम देखो तुम्हारा कैरेक्टर कहाँ है और अल्लाह के नबी का कैरेक्टर क्या है. वही सुलूक जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाइयों ने किया था. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो कुरैश वालों के भाई थे ना, भाई खानदान के ही लोग थे, सारे लोग कुरैश के थे, सब अल्लाह के नबी के कबीले के ही लोग थे. जो सुलूक तुम अपने भाई के साथ कर रहे हो वही सुलूक यूसुफ से उनके भाइयों के साथ भाइयों ने किया था, यूसुफ के साथ. और फिर जो अंजाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हुआ वही तुम्हारा भी होने वाला है. वही हुआ भी ना. हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, परेशान किया, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए. लेकिन आखिर में क्या हुआ, अल्लाह ने फतेह दी, कामरानी दी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फातिह बनकर के मक्का के अंदर दाखिल हुए. और वही लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने वाले, तोहमतें लगाने वाले, अल्लाह के नबी के खिलाफ साजिशें करने वाले, सहाबा पर जुल्म और जोर के पहाड़ तोड़ने वाले थे, वही सर झुका करके अल्लाह के नबी के सामने वैसे ही खड़े जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके भाई खड़े थे. और वही बात जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी फतेह मक्का के मौका पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं है, तुम सब आज़ाद हो. ये अल्लाह के नबी. तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के साथ बहुत सारी मुमासलतें हैं. तो सूरह यूसुफ जो है वो इस एतबार से बड़ी अहम सूरत है. और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद ने अहसनुल क़सस करार दिया. अल्लाह ने फरमाया नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनुल क़सस, हम आप पर सबसे जो बेहतरीन किस्सा है वो बयान करते हैं. यानी किस्से तो अंबिया के बहुत सारे पूरे कुरान मजीद में बिखरे हुए हैं, पर इस किस्से में खास एक बात कैसी है कि अल्लाह ने इसको अहसनुल क़सस, सबसे हसीन, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत किस्सा करार दिया. क्यों? एक तो इस किस्से का हुस्न, यानी एक किस्से में जो ट्विस्ट होता है ना, यानी आदमी प्रिडिक्ट ना कर पाए आगे क्या होने वाला है ना. किसी भी किस्से में एक ये होता है ना कि वो हो जाए जिसका तसव्वुर भी ना किया जाए, ताज्जुब खेज. तो ताज्जुब खेजियों से भरा हुआ किस्सा है ये. हाँ, ऐसी चीजें जो तसव्वुर में भी नहीं आ सकती, ऐसा भी हो सकता है वो हुआ. फिर उसको बयान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े जबरदस्त अंदाज में किया है, तो उसके बयान में भी हुस्न है. और सबसे बड़ा हुस्न तो इस वाक़े में कि इसमें बेशुमार इबरत और नसीहत की चीज़ें हमारे लिए. यानी मैं अगर इसको 10 पार्ट में भी तकसीम करूँ सूरह यूसुफ में, हालांकि मेरा इरादा सिर्फ 2 पार्ट में, आप लोग डर नहीं जाएं बिल्कुल, मेरा इरादा कि इंशाल्लाह दो दर्स में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 पार्ट में भी अगर इस सूरत को पढ़ा जाए, इसकी आयतों में और किया जाए, इतने फ़वाइद है कि ख़त्म नहीं होंगे. इतने फवायद, इतनी हमारे लिए नसीहत की चीज़ें. और मैं शुरू से ये बात कहता रहा हूँ कि असल मकसद हमारा वाक़ई को जानना नहीं है. वाक़ई तो मेरे ख्याल से तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कम ज़्यादा आप तमाम लोगों को पता होगा, इसलिए मैं वाक़ई की तफसीलात में जानने की कोशिश नहीं करूँगा. उस वाक़े में हमारे लिए नसीहत क्या है, हम अपने अंदर क्या तब्दीली पैदा कर सकते हैं इस वाक़े को पढ़ करके, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है. और इस वाक़े को पढ़ने का भी मकसद ये है, इंशाअल्लाह हम ये अहद करके बैठे कि जो नसीहत की चीज़ें मिलेंगी उसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, है ना. नबी की सीरत, अंबिया की सीरत पढ़ने का मकसद क्या है कि उसके सांचे में अपनी ज़िंदगी को हमको ढालना है. अगर सिर्फ सुन ले, मज़ा आ गया और उसके बाद ख़त्म हो गया, तो कुरान मजीद कोई तफरीह की किताब नहीं है, ये कोई इंटरटेनमेंट की किताब नहीं है. ये वाक़यात इसलिए नहीं बयान किए गए कि अल्लाह ताला आपको लुत्फ़अंदोज़ करना चाहता है. अगर हम इसको सुन ले, मज़ा आ जाए और उठ करके चले जाएँ और इस वाक़े को पढ़ करके हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आए, कोई हिदायत और इबरत हम हासिल ना करें, तो फिर वाक़या पढ़ के क्या फ़ायदा. हाँ, फिर इन वाक़यात की तफसीलात जान करके क्या फ़ायदा. असल तो ये कि कुरान मजीद किताब हिदायत है. अल्लाह ने फरमाया ये हिदायत की किताब है. तो इसके हर वाक़े में असल चीज़ हमको अपने लिए क्या देखनी है, मेरे लिए इसमें क्या हिदायत है, मेरे लिए क्या रहनुमाई है. इस वाक़े को पढ़ करके मुझे अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ पैदा करनी चाहिए. वाक़े का आगाज़ होता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से. फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन. ए मेरे अब्बा, मैंने देखा है इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन, 11 तारों को और सूरज और चांद को कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं. मैंने 11 तारों को और सूरज और चांद को देखा है कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं. ख्वाब से शुरुआत हो रही है इस वाक़े की. ख्वाब की इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है और नबवी ज़िंदगी में तो और ज़्यादा अहमियत है ना. पहली बात तो ये कि ख्वाब एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में साइंस इतनी तरक्की पर पहुंच चुकी है, पर अभी तक साइंस जो है वो ख्वाबों को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि ख्वाब असलन आदमी को क्यों आते हैं. ख्वाब हमारी शरीयत की नज़र में 3 तरह के होते हैं. अल्लाह ने फरमाया ख्वाब 3 तरह के होते हैं. पहले ख्वाब होते हैं हदीसुन नफ्स. हदीसुन नफ्स का मतलब होता है आदमी के जहन में जो बातें चल रही हैं, जब इंसान सो जाता है तो उसका जहन वो चीज़ें जो उसके जहन में चल रही हैं बातें, उनको मुजस्सम कर देता है.
عام طور پہ انسان دن بھر میں جو کام کرتا ہے رات میں جب سوتا ہے تو خود کو وہ کام کرتا ہوا دیکھتا ہے. یا کبھی ہمارے ذہن میں کوئی خوف ہوتا ہے, کوئی ڈر ہوتا ہے, اندیشہ ہوتا ہے, جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا خوف جو ہے ہمارا ذہن اس کو مجسم کر دیتا ہے, اس کو ہم اپنے ذہن کی اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں. یا کبھی کوئی خواہش ہوتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے پوری نہیں ہو پاتی, تو خواب میں کیا ہوتا ہے ہم وہ خواہشیں اپنی دیکھ لیتے ہیں. میرا یہ خواب ہے, جو ہم لوگ بولتے ہیں نا میرا یہ خواب ہے, تو وہ خواب مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری خواہشیں جو ہم جاگتی آنکھوں کے ساتھ, تو جاگتی آنکھوں میں لمیٹیشن ہوتا ہے امکانات کے, خواب میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتا ہے. تو انسان خواب میں وہ دیکھ لیتا ہے جو ایکچولی وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے. تو یہ ایک تو حدیث النفس ہوتا ہے, جس یعنی دل کی باتیں, ذہن میں چلنے والی باتیں جو انسان کے خواب میں مجسم ہو جاتی ہیں. دوسرے قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان کیونکہ ہمارا دشمن ہے تو وہ ہم کو جو بہت ساری تکلیفیں دے سکتا ہے, اور اللہ نے اس کو اختیار دیا, اس میں سے ایک کیا ہے کہ وہ ہمارے خواب میں آ کر کے ہم کو ڈراتا ہے. ایسے خواب جو برے خواب ہوتے ہیں, نائٹ میئر جن کو ہم کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں, یا ایسے خواب جس میں ہم کوئی خطرناک چیز دیکھتے ہیں اور ہم ڈر جاتی کہیں اس کی تعبیر کوئی ایسی نہ ہو جو ہمارے نقصان پہنچانے والی ہو. تو شیطان بھی ہمارے خواب میں آ کر کے ہم کو ڈراتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم کو شیطان خواب میں آ کے ڈراتا ہے. اس لیے جب برا خواب دیکھو تو کیا کرنا چاہیے, شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تیسرے قسم کے خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ ایک طرح کا سمبل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس میں کوئی پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسی بات ہے, خواب ایک سمبل ہوتا ہے اور اس سمبل کو جو ہے ڈیکوڈ کیا جاتا ہے, جس کو ہم تعبیر کرنا کہتے ہیں, ہے نا, کہ وہ ایک اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مبشرات جن کو کہا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہوتی ہیں, کوئی اشارہ ہوتا ہے, اور وہ خواب جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے اور اس کی تعبیریں ہوتی ہیں. انبیاء کا خواب تو کیونکہ شیطانوں سے محفوظ ہے, تو نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. ہمارے خواب ہم کنفرم نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کوئی خواب دیکھا کہ تینوں میں سے کون سی قسم سے, اندازہ لگا سکتے ہیں. اور بہت سارے جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ تعبیر جاننے کا بھی فن جانتے ہیں, اور تعبیر جاننا خوابوں کی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا تھا, لیکن ہم تو کنفرم نہیں بتا سکتے کہ ہم نے جو خواب دیکھا وہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. ہاں, ایک ذہن میں اشارہ ہوتا ہے, ایک خیال ہوتا ہے, لیکن یقینی نہیں ہوتا. اس لیے خواب جو ہے وہ شریعت کا مصدر نہیں ہو سکتے, ہے نا. جیسے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ خواب کو دین کا مصدر بنا دیا ہے. ان کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے, آپ کو قرآن کی آیتیں اتنی نہیں ملیں گی, حدیثیں اتنی نہیں ملیں گی جتنا خواب مل جائیں گے. فلاں بزرگ نے خواب دیکھا, ان کے مکاشفات, ان کے منامات. تو خواب دین کا کوئی مصدر نہیں ہے, کیونکہ یقینی طور پہ ہم نہیں بول سکتے کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے. لیکن انبیاء جو خواب دیکھتے تھے وہ کیا ہوتا تھا, کیونکہ شیطان ان کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے, اللہ نے ان کی نیند کو شیطانوں سے محفوظ رکھا ہے, تو وہ جو خواب دیکھتے تھے ان کے پاس یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, اور اس کے بعد انبیاء خواب دیکھتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو آغاز ہوا تھا نبوت کا, وہ کیسے ہوا تھا, سچے خوابوں سے ہوا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کی نبوت کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا تھا. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ما یبقى من النبوۃ الا المبشرات, کہ نبوت تو ختم ہو گئی, اب وہی کسی کے اوپر نہیں آئے گی, لیکن نبوت کی ایک چیز باقی بچی, وہ کیا ہے, مبشرات, سچے خواب. وہ اللہ رب العالمین دکھاتا ہے, وہ مسلمان بھی دیکھتے ہیں, بعض مرتبہ کافر بھی سچے خواب دیکھتا ہے. جیسے ابھی اسی جو ہے صورت کے اندر آئے گا کہ وہ بادشاہ جو کافر تھا اس نے بھی ایک سچا خواب دیکھا. تو خواب اللہ رب العالمین جو ہے وہ دکھاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, اور خواب میں ظاہر سی بات ہے خواب گرچہ اس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئے, لیکن ایک بنیادی پیغام تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا نا کہ اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ ان کو کوئی بڑا مقام ملنے والا ہے. سورج اور ستاروں اور چاند کا سجدہ کرنے کا یہ مطلب تو سمجھ میں آتا ہے نا, ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ کوئی خصوصی مقام عنایت فرمانے والا ہے, کوئی بڑی نعمت حضرت یوسف علیہ السلام کو دینے والا ہے. تو جب انہوں نے اپنے ابا کو خواب بتایا تو ان کے ابا نے کیا کہا, یعقوب علیہ السلام انہوں نے کہا, یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بچے پیار سے, یعنی یہ پیار کی تعبیر ہے, اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا. ہاں, فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, تو وہ تیرے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, کیونکہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. یعنی یہ تو حضرت یعقوب کو سمجھ میں آیا کہ اگر بھائیوں نے یہ خواب دیکھا تو بھائی یہ تو سمجھ جائیں گے کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ کسی بڑی نعمت سے نوازنے والا ہے. لہذا اگر تمہاری نعمت کا علم تمہارے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو حسد کی وجہ سے کیا کریں گے, تمہاری سازش میں پڑ جائیں گے, تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے. اس سے ہم کو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ بعض مرتبہ نعمتوں کو چھپانے میں خیر ہوتا ہے. خاص طور پہ حاسدوں سے نعمتوں کو چھپانا چاہیے, کیونکہ حاسد بعض مرتبہ ہماری نعمتیں دیکھ کر کے حسد میں مبتلا ہوتا ہے, اور اس حسد کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, اس حسد کی وجہ سے وہ آپ سے نعمتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے.
ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس معنی میں ہے جس کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے کہ اپنی جو نعمتیں ہیں, جو اپنی ضرورتیں ہیں, اس کو کتمان کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرو, چھپا کر کے اس کی حفاظت کرو. نعمتوں کو چھپانے میں خاص طور پہ اگر وہ نعمتیں ابھی حاصل نہیں ہو سکی ہیں, ہاں کوئی آپ ایک پلاننگ میں ہے, آپ کے کوئی بڑا کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اب پتہ چلا آپ نے ڈھنڈورا پیٹ دیا ہر جگہ, تو جو آپ کے حاسدین ہیں وہ حسد میں مبتلا ہوئے اور پھر وہ آپ کے آڑے آ گئے. کہیں اپنی بچی کی شادی کرنے جا رہے ہیں, اب آپ نے ہر جگہ اعلان کر دیا, اب کیا ہوا کہ وہ جو آپ کے حاسدین ہیں وہ بیچ میں آ گئے اور شادی کو کینسل کرا دیا. خاص طور پہ جب تک نعمتیں ابھی مکمل طور پہ ہاتھ میں نہیں آئی ہیں اور ان کے چھن جانے کا اندیشہ ہے, آ جانے کے باوجود بھی ان کے چھن جانے کا اندیشہ ہے, تو پھر ایسی نعمتیں بیان کرنے سے, اس کا ڈھنڈورا پیٹنے سے, خاص طور پہ سوشل میڈیا میں یہ بہت عام ہو گیا ہے نا کہ ہر نعمت جو ملی فوراً فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالو. اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں بعض مرتبہ حاصل کچھ نہیں کر پاتے, بہت سارے لوگ تو کم سے کم نظر لگا دیتے ہے نا, بہت سارے لوگ کوئی سازش نہیں بھی کر پاتے یا ان کی بدنیتی نہیں ہوتی تو کم سے کم نظر لگا دیتے ہیں. تو بہت ساری نعمتوں کی حفاظت میں بہتر کیا ہوتا ہے کہ اس کو چھپا کر کے رکھیں, خاص طور پہ حاسدوں سے چھپا کر کے رکھیں. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. یہ کب بیان کرنا ہے؟ جب حاسدوں کا خوف نہ ہو, جب کسی کے حسد کا خوف نہ ہو. اگر کسی کے حسد کا خوف ہے کہ کوئی حاسد بیچ میں آ کر کے اس نعمت کے اور میرے بیچ میں آڑ بن سکتا ہے اور اس نعمت کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش میں سازشیں کر سکتا ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نعمتوں کو چھپانا چاہیے. نعمتوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کو چھپایا جائے, خاص طور پہ حاسدوں سے. اور یہ تو اپنے سگے بھائی ہیں. حضرت اچھا یعقوب علیہ السلام اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے, تبھی تو کہا نا کہ بھائیوں کو مت بتاؤ. بعض علماء نے, مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو 10 بھائی ان کے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, وہ دوسری ماں سے تھے, اور 2 بھائی حضرت یوسف اور بنیامین یہ ایک ماں سے تھے. تو ایک سوتیلے پن کا بھی ان کو جو ہے حسد تھا, اور پھر یہ کہ ایک حسد عام طور پہ بہت سارے بھائیوں کو آپس میں ہوتا ہے. تو فرمایا ان الشیطان للانسان یعدو, کیوں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یعنی یہ جو بھائیوں کے دل میں حسد ڈالنے والا اور اس حسد کے ذریعے سے بھائیوں کو سازش میں اور فریب میں مبتلا کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. تو شیطان جو ہے اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے؟ بھائیوں کے درمیان درار ڈال دینا, بھائیوں کو بھائی کو بھائی سے جدا کر دینا. یہ شیطان کا جو شیطان کی کوشش ہوتی ہے, کیونکہ جس کمیونٹی کے اندر فیملی میں لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں ہو, وہ کمیونٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. سب سے قریبی ریلیشن ہمارا اپنے بھائیوں سے ہوتا ہے. اگر بھائیوں سے ہی ریلیشن خراب ہو جائے گا تو پھر قوم کے افراد اور کمیونٹی کے افراد, ان سے ریلیشن کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو کیونکہ قطع رحمی, رشتوں کو توڑنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے شیطان بھائیوں کے درمیان نفرت ڈالنے کی بہت کوششیں کرتا ہے. ہاں, جن والا شیطان بھی, اور انسانوں میں سے بھی بہت سارے شیطان ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی بہت سارے شیطان ہوتے ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی کو بھائی سے لڑا دو. ہاں, جیسے لوگ مرغوں کو لڑا کر کے آپس میں, اور یہ عید الاضحیٰ میں بکروں کو لڑا کر کے لطف لیتے تھے, تو بہت سارے لوگوں کا سب سے بڑی تفریح ہوتی کہ بھائیوں کو آپس میں لڑاؤ. ہاں, ان کی بات ان سے جا کر کے, ان کی بات ان سے جا کر کے بڑا چڑھا کر کے بیان کرو تاکہ بھائیوں کا ٹکراؤ ہو جائے آپس میں. تو شیطان جو ہے وہ بھائیوں کے رشتے توڑنا چاہتا ہے, بھائیوں کے درمیان درار ڈالنا چاہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یہی سمجھا رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے اپنا خواب مت بیان کرنا, ورنہ تمہارے بھائی حسد کا شکار ہو کر کے تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تم کو چن لیا ہے اور وہ تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور اپنی نعمتیں تم پر کرے گا, جیسے اس نے یعقوب پر اپنی نعمتیں کی اور حضرت ابراہیم پر اور اسحاق پر. بے شک تمہارا رب علم اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے اور اپنی نعمت تم کو عطا فرمائی. تو چن کر کے کون سی نعمت دی؟ علم کی نعمت. ہاں, تم کو خواب کی تعبیروں کا علم اللہ. اس یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت کیا ہے؟ علم ہے نا. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو چنا ہے, منتخب کر لیا ہے, اور جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اس کو اپنی کچھ خاص چیز دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خاص چیز کیا دی؟ علم دیا. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی, میں نے بتایا کہ وہ پہلے سے ہی ان کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حسد کے جذبات تھی, اور انہوں نے بیٹھ کر کے پلاننگ کی اور انہوں نے کہا کہ یوسف جو ہے وہ ہمارے باپ کا زیادہ محبوب ہو گیا ہے, ہمارے ابا یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور ان کو یہ محبت کھلنے لگی تو کہا کہ ایسا کرو کہ ہمارے ابا اور ہمارے درمیان سے یوسف کو ہٹا دو, اس یوسف کو راستے سے ہٹا دو تاکہ ہم اپنے ابا کے سب سے چہیتے بن جائیں. اب دیکھیے حضرت یوسف پر انہوں نے, حضرت یعقوب پر ان کے بیٹوں نے یہ الزام نہیں لگا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ ایکسٹرا ایسا دے رہے ہیں جو ان کو نہیں دے رہے. ظلم کا الزام نہیں لگایا, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نا انصافی کرنے والے نہیں تھے, کیونکہ وہ تو نبی ہے نا, اور اولاد کے درمیان نا انصافی کرنا کیا ہے؟
حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. کسی ایک بچے کو، ایک تو ہوتا ہے نفقہ، نفقے میں ظاہر سی بات ہے برابری نہیں کی جا سکتی. اولاد کے درمیان عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی کو کم دینا، کسی کو زیادہ دینا. باقی نفقہ، جیسے مثلا اب آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ ابھی 5 سال کا ہے اور ایک بچہ 20 سال کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے 20 سال کا بچہ جتنا کھائے گا 5 سال کا بچہ تو اتنا نہیں کھائے گا نا. تو ہم انصاف کو مطلب یہ تو نہیں بول سکتے نا کہ جتنا 5 سال کا بچہ کھا رہا ہے 20 سال والے بچے کو بولے تم بھی اتنا کھاؤ. نفقے میں عدل نہیں ہوتا. بھائی وہ زیادہ کھائے گا، اس کے کپڑے زیادہ مہنگے آئیں گے، اس کی اسکول اور کالج میں فیس زیادہ دینی پڑے گی آپ کو. تو جو نفقہ ہوتا ہے، اب کوئی بچہ بیمار ہو گیا، اب بیمار اگر ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے علاج میں خرچہ جائے گا، 5 لاکھ روپیہ خرچہ چلا گیا. تو اب یہ تو نہیں بول سکتے کہ اس کے علاج میں 5 لاکھ گیا تو دوسرا بیٹا بولے گا 5 لاکھ مجھ کو ایکسٹرا دو. نفقے میں عدل، نفقے میں برابری نہیں ہوتی. البتہ نفقہ سے زائد جو چیزیں، خرچ سے زائد جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے. ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو گھوڑا دینا چاہتا ہوں سواری کے لیے. تو اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نے ساری اولاد کو دیا ہے؟ یہ نہیں کہا سارے بیٹوں کو دیا، کیا کہا؟ ساری اولاد کو. اس لیے علماء نے کہا کہ زندگی میں اگر باپ اپنی پراپرٹی تقسیم کرتا ہے تو اس کو بیٹا اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرنی پڑے گی. اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا بیٹے کو سب دیا، کہا ساری اولاد کو برابر دیا ہے، کہا نہیں. تو اللہ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، یعنی اس کی اجازت نہیں دی. اللہ نے اس کو ظلم قرار دیا، حرام قرار دیا کہ ایک بیٹوں کو ایکسٹرا کچھ دے دو اور سارے بیٹوں کو اس سے بہرو. تو ایکسٹرا چیزوں میں آپ برابری کرنا پڑے گا آپ کو. باقی نفقہ کا معاملہ تو وہ کم زیادہ ہوگا، خرچ کسی پہ زیادہ ہوگا کسی پہ کم ہوگا. کوئی بچہ انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی دوسری فیلڈ میں چلا گیا ہے، تو سب کا خرچ الگ الگ ہوگا. اس میں برابری کرنے کا مطالبہ نہیں. اس سے بھی پتہ چلا ہم کو نا کہ بچوں کے درمیان ظلم کرنے سے بچوں کے درمیان حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. بچوں کے درمیان ظلم کرنے سے حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ حسد بچوں کو نافرمانی، گناہ اور نفرت تک لے کے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ میرے بچے آپس میں جھگڑا بہت کرتے ہیں. بہت مرتبہ بچوں کے جھگڑے کا سبب باپ خود ہوتا ہے، ماں خود ہوتی ہے. ماں جو ہے نا وہ ناانصافی کر رہی ہوتی ہے، باپ بچوں کے درمیان ناانصافی کر رہا تھا، اس کی ناانصافی کی وجہ سے بچوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن حضرت یعقوب پر ایسا کوئی الزام یہ لوگ نہیں لگا سکے کہ ہمارے ابا یوسف کو کچھ ایسا ایکسٹرا دے رہے ہیں جو ہم کو نہیں دیتے. تو کیونکہ ظاہر میں تو کوئی الزام نہیں لگا سکتے تھے، تو انہوں نے وہ چیز پر الزام لگایا جو دل کی ہے، جس میں اختیاری نہیں بندے کا. احب الی ابینا منا، یوسف جو ہے وہ ہمارے ابا کے زیادہ چہتے ہیں، زیادہ محبوب ہیں. اولاً اس کا تو کوئی پروف نہیں تھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے تھے. بھئی محبت تو دل کے اندر ہے، اس کو تو کوئی نہیں ناپ سکتا کہ محبت کس کی کم ہے کس کی زیادہ ہے. اور اگر محبت مان لیجیے کہ حضرت یوسف کی زیادہ رہی بھی ہو تو بھی اس پر حضرت یعقوب کی پکڑ نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ محبت پر تو اختیار نہیں ہوتا آدمی کا. بھئی حضرت یوسف نبی بننے والے ہیں، خوبصورت ہیں، ابھی چھوٹے بچے بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچوں سے آدمی جتنے محبت ایکسپریس کرتا ہے گبرو جوانوں سے تو اتنی نہیں کرے گا نا. بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک ذرا سا فاصلہ ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے سے آدمی اس کو گلے لگاتا ہے، محبت کرتا ہے، گود میں بٹھاتا ہے. اب جوان بچے کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کرے گا بندہ. تو الزام لگایا تو کس کا لگایا؟ ظاہری تعامل پر جو تھا، جو ایک ظاہری رویہ تھا اس پر الزام نہیں لگا سکے. دل کی کیفیت پہ الزام لگایا. دل کی کیفیت اولاً تو پتا بھی نہیں لگ سکتی ہے، اور اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں پکڑ نہیں رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان عدل کرتے تھے، لیکن ساری بیویوں کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ سے جتنی محبت ہے اتنی دوسری بیویوں سے نہیں تھی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پوچھنے لگے جب وفات کا وقت قریب آیا کہ میری باری کس کے پاس ہے، میری باری کب کس کے پاس ہے. تو ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی. تو سب نے متفق ہو کر کے کہا اللہ کے نبی آپ حضرت عائشہ کے یہاں پر ہی رہی. محبت پر آدمی کے کنٹرول نہیں ہوتا ہے، تو جو چیزوں کنٹرول کی باہر ہے اس پر پکڑ نہیں کی جاتی. تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف جو ہے وہ ہمارے ابا کے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں، چہیتے ہو گئے ہیں، اور اس سے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے. اس حد تک چلے گئے حسد میں کہ کیا کہا؟ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو. آپ سوچئے حسد کتنی خطرناک بیماری ہے. اس سے پہلے بھی مختلف بیانات میں یہ بات آئی نا کہ حسد جو ہے وہ ام الخبائث ہے. بہت سارے گناہوں کی جڑ میں حسد ہوتی ہے. ابلیس نے حضرت آدم کو سجدے کا انکار کیا، کیوں؟ حسد کی وجہ سے، ہے نا. قابل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ حسد کی وجہ سے قتل کیا. یا یہودیوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کو ماننے سے انکار کیوں کر دیا؟ حسد کی وجہ سے کہ آپ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں. حسد بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور سوچیے آپ، حسد آدمی کے دل کو کتنا سخت کر دیتا ہے کہ یہ جوان توانا تندرست لوگ ایک چھوٹے سے بچے کے حسد میں مبتلا ہو گئے. حضرت یوسف، مفسرین نے لکھا اس وقت حضرت یوسف کی عمر کتنی تھی؟ 6-7 سال کی.
6-7 साल का अपना भाई, हाँ, खूबसूरत, जिससे मोहब्बत और एहसान का सलूक करना चाहिए, उसकी कत्ल के लिए तैयार हो गए। भाई बच्चे के कत्ल करने के लिए वैसे बहुत सख्त, कत्ल करने के लिए बहुत सख्त दिल चाहिए, और फिर कत्ल किसका? अपने भाई का, और वो भी कब? जब वो बच्चा है और वो भी खूबसूरत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मारूफ है, ऐसा खूबसूरत बच्चा जिसको देख करके हर इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। हसद ऐसा खतरनाक मर्ज है कि अपने सगे भाइयों के दिल से इस बच्चे के लिए नफरत पैदा हो गई, मोहब्बत निकल गई, और कत्ल करने की प्लानिंग कर ली। कहा उख्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल करो। लेकिन बाग भाइयों ने कहा नहीं, कत्ल बड़ी चीज हो जाएगी, इसको क्या करो, इसको ऐसी जगह पर ले जा करके डाल दो जहां से ये हमारे और हमारे बाप के बीच में हायल ना रह जाए, हम अकेले अपने बाप के साथ रह जाएं, ये हमारे बीच में ना आए। तो उन्होंने कहा कि यूसुफ को कत्ल मत करो, यूसुफ को ले जा करके हम एक कुएं में डाल देते हैं, कुएं में डाल देंगे, कोई काफिला आकर के लेके चला जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, यूसुफ हमारे रास्ते से हट जाएगा, हम अपने अब्बा के लिए खालिस हो जाएंगे, अपने अब्बा की मोहब्बत हासिल कर लेंगे। और अच्छा, कितनी बड़ी बात कही कि कहा कि तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, कि पहले यूसुफ को डाल दो कुएं में, उसके बाद हम नेक हो जाएंगे, तौबा करके इस्तिगफार करके अच्छे बन जाएंगे। ये जो गुनाह से पहले इस्तिगफार होता है ना, ये इस्तिगफार नहीं होता, ये शैतान का फितना होता है ना। बहुत मर्तबा शैतान ना ये नहीं बोलता है कि गुनाह करो और उसी पे डटे रहो, शैतान बोलता है अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा करके नेक बन जाना, अभी जवानी है, जवानी गुनाहों में गुजार दो, फिर उसके बाद बुढ़ापे में तो नमाज पढ़ेंगे, हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे, सब माफ हो जाएगा, है ना। शैतान, ये जो इस्तिगफार गुनाह से पहले नहीं होता कि गुनाह करने से पहले आप सोचने में इस्तिगफार करके नेक हो जाए। इस्तिगफार वो है जो गुनाह के बाद वाक़यतन शर्मिंदगी से होता है, और ये सोच के होता है कि काश मैंने गुनाह नहीं किया होता। इस्तिगफार के लिए शर्त क्या है कि आदमी शर्मिंदा हो कि काश मुझसे गुनाह नहीं होता, अगर मुझे दोबारा ये मौका मिलेगा तो मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। अगर कोई आदमी ये सोचे मजा तो ले लिया सारे गुनाहों का, चलो अब तौबा कर लेते हैं, माफ भी हो जाएगा, हाँ, अगर ये सोच करके तौबा करे तो ऐसी तौबा अल्लाह के यहाँ पे कबूल नहीं होती। तो इन्होंने कहा कि पहले कर लेते हैं, फिर बाद में नेक बन जाएंगे तौबा करके। तो गुनाह से पहले जो इस्तिगफार का इरादा होता है वो इस्तिगफार नहीं होता, वो तो शैतान का फितना होता है। शैतान उस इस्तिगफार का ख्याल दिला करके आपको गुनाह पर माइल कर रहा होता है, समझ रहे हैं ना। ईमान वाला बंदा तो नेकियां करके अल्लाह से डरता है, गुनहगार आदमी गुनाह करने से पहले भी अल्लाह से नहीं डर रहा होता है, गुनाह करके भी अल्लाह से नहीं डरता है। तो इन्होंने कहा पहले हम यूसुफ को कत्ल कर देंगे या किसी दूर जगह पे फेंक करके आ जाएंगे, उसके बाद तौबा करके नेक हो जाएंगे। बहरहाल तो इन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जाकर के कहा, अच्छा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का रवैया ऐसा था, एक सच्चा बाप, एक अपनी बाप बच्चे से मोहब्बत करने वाला बाप अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद रहता है। दीन की मुसीबत हो या दुनिया की मुसीबत हो, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात थी, वो अपने बड़े बेटों का रवैया देख करके समझ रहे थे कि बड़े बेटे यूसुफ से हसद करते हैं, इसलिए उन पर मामून नहीं थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ नहीं भेजते थे। तो बड़े भाइयों ने जाकर के बड़ी जो है वो मनाजात की कि हमको हमारे साथ भेजिए यूसुफ को, आप क्यों नहीं भेजते, हम नौजवान तंदुरुस्त तवाना है, हमारा भाई हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, हमारे साथ भेजिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे डर है कि कहीं भेड़िया इसको खा ना जाए। तो कहा हम जवान तंदुरुस्त गबरू नौजवान, हमारी मौजूदगी में हमारे भाई को भेड़िया खा जाएगा, फिर हमारी जवानी किस काम की है। हाँ, खूब मनाया समझाया, यहाँ तक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मान गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दिया अपने भाइयों के साथ। अब वो सब गए और ले जाकर के क्या किया, उनको कुएं में डाल दिया। हाँ, उनको क्या किया, कुएं में डाल दिया, और रोते हुए शाम को अपने घर पे आए, कुएं में डाल दिया। और जाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, शाम के वक्त वो अपने बाप के पास आए और रोते हुए आए, झूठा रोना। हाँ, अगर किसी को मतलब झूठे आंसू का की मिसाल देनी हो तो सबसे झूठा आंसू कौन सा है? हाँ, इनके भाइयों का। हाँ, इसलिए हमेशा आंसुओं पे एतबार नहीं करना चाहिए, ना हर मुस्कुराहट पे एतबार करना चाहिए, ना हर आंसू पे एतबार करना चाहिए। कहा जाता है कि औरत के आंसू और आदमी की मुस्कुराहट पे एतबार नहीं करना चाहिए। हाँ, औरत के आंसू और आदमी की हर आंसू जो है वो सच्चा नहीं होता है। तो ये मगरमच्छ के आंसू रोते हुए आए और आकर के कहा या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक, ऐ हमारे अब्बा, हम दौड़ लगाने के लिए गए थे, रेस करने के लिए, और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। तो यूसुफ को फ़अकलहु ज़िब, तो उसको एक भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन वलौ कुन्ना सादिकीन, और आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं, हम कितना भी सच बोलें। हाँ,
पहले से ही अपना मुकदमा मजबूत करके लाए थे कि हम तो कुछ भी सच बोलें, आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे। वहां पर अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही करके खबर दे दी कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है। पूरे मामले को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही जो है वो कुएं के अंदर ही आ गई थी। जब वो कुएं में थे तभी अल्लाह ताला ने उनको वही दे दी थी। फरमाया व औहैना इलैहि लितुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। बहरहाल अब वो दलील के तौर पे क्या लाए, जब कहा कि भेड़िया खा गया तो कोई सबूत भी देना पड़ेगा ना। तो वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, कहीं से कोई जानवर ज़बह करके खून निकाला और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज निकाल करके उस खून को लपेट दिया और वो कमीज लेकर के आए कि आप हमारी बात वैसे तो नहीं मानने वाले, तो हम प्रूव लेकर के आए, हम दलील लेकर के आए। तो दलील देना जो है ना, दलील देना काफी नहीं होता है, दलील कभी सच्ची भी होती कभी झूठी भी होती है। तो झूठी दलील क्या लाए, कमीज लेकर के आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमीज देख करके पहचान गए कि झूठ बोल रहे। क्यों? क्योंकि कमीज बिल्कुल सही सालिम थी, कमीज बिल्कुल सही सालिम थी। अगर भेड़िए ने हमला करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया होता तो क्या ऐसा कोई भेड़िया हो सकता है जो अच्छे से कमीज निकाल करके फिर उसके बाद हमला करे हाँ और खा जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम देख करके समझ गए कि झूठ बोल रहे। इसलिए अरबी में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इसलिए अरबी में जब कहा जाता किसी के ऊपर इल्जाम का दिफा करना होता है ना कि फला आदमी इस जुर्म से बरी है, तो कहा जाता है ये आदमी उस जुर्म से वैसा ही बरी है जैसे भेड़िया यूसुफ के खून से बरी था। अरबी में एक मसल है, अगर किसी आदमी के बारे में दिफा करना होता है कि इस आदमी ने जुर्म नहीं किया, उसके इल्जाम का दिफा करना होता है, तो कहा जाता है ये आदमी उस जुर्म से वैसे ही बरी है जैसे भेड़िया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, भेड़िया की बेचारी की कोई गलती नहीं थी, तो जैसे भेड़िया यूसुफ के खून से बरी है वैसे ही ये आदमी इस जुर्म से बरी है, इस आदमी ने वो जुर्म नहीं किया। बहरहाल हजरत याकूब ने फरमाया फसब्रुन जमील, मैं सब्र जमील करता हूँ। सब्र जमील क्या होता है? सब्र के बहुत सारे दर्जात होते हैं। सब्र जमील जो है ना वो सब्र का बहुत बड़ा दर्जा है। वो दर्जा क्या है कि आदमी अपनी शिकायत किसी से करे ही ना, अपना गम सिर्फ अल्लाह से बयान करे। अल्लाह ताला ने हम पर रहम करते हुए हमको इस बात की इजाजत दी है कि हमको कोई तकलीफ हुई तो हम अपनी तकलीफ अपने करीब के लोगों से बयान कर सकते हैं। ये सब्र के खिलाफ नहीं है। अगर मुझे कोई परेशानी है माली, जिस्मानी, जहनी, तो मैं अपने किसी दोस्त को, किसी गमखार को, किसी गमगुसार को अपनी तकलीफ बयान कर सकता हूँ, अल्लाह ने हलाल किया है। लेकिन आला दर्जे का सब्र क्या है कि दुनिया में किसी से कुछ मत बोलो, जो भी गम है अल्लाह से बयान करो, जो तकलीफ है अल्लाह के सामने रखो, ये सब्र जमील है। तो कहा मैं तुमसे बयान ही नहीं करूं, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपना गम, अपनी तकलीफ, अपना दर्द अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखता हूं, तुमको मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। हाँ, ये आला दर्जे का सब्र है, सब्रुन जमील। हाँ, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब उन पर तोहमत लगाई गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा कि देखो आयशा, अगर कोई मामला हुआ है तो बयान कर दो, बता दो क्या क्या बात है, और अगर कुछ गलती तुमसे नहीं हुई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह ताला ये तोहमत तुमसे दूर कर देगा। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की और अल्लाह जानता है मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो आप लोग मानेंगे नहीं, और एक कोई गलती मुझसे नहीं हुई है लेकिन अगर मैं तस्लीम कर लूं कि हुई है तो आप सब लोग मान लेंगे। तो मैं वही कहती हूं जो यूसुफ के बाप ने कहा था। कह रही है कि गम की वजह से मुझे याकूब अलैहिस्सलाम का नाम नहीं याद आ रहा था, तो मैंने कहा कि मैं वही कहूंगी जो यूसुफ के भाई, यूसुफ के अब्बा ने जो बात कही थी, फसब्रुन जमील, कि मैं तुमसे कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं अल्लाह के सामने अपना गम बयान करते हुए सब्र करती हूँ। सब्र का बहुत आला दर्जा होता है कि आदमी मैं बयान कर सकता हूँ, अल्लाह ने हराम नहीं किया है, कोई तकलीफ हो तो आदमी बयान कर सकता है। बाज़ मरतबा अंबिया ने भी बयान किया, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई तो लंबा सफर तय करते हुए तो उन्होंने यूशा बिन नून से कहा कि हम बहुत लंबा आ गए हैं और मैं थक गया हूं। तो अपना गम बयान करना मना नहीं है, लेकिन अगर आदमी ना बयान करे तो ये सब्र का आला दर्जा है कि किसी से मत बोलो अपनी तकलीफ, सिर्फ अल्लाह के सामने अपनी तकलीफ रखो। तो बहरहाल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा फसब्रुन जमील, मैं सब्र करता हूँ, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। अब यहाँ क्या हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर मौजूद है। अब एक काफिला आया और काफिले के लोगों ने अपना जो एक डोल होती है ना जिससे पानी निकाला जाता है कुएं का, तो वो डोल जब डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल पे बैठ गए। छोटे बच्चे थे, जब वो डोल बाहर निकाला गया तो काफिले वाले देख के चौंक गए कि ये तो बच्चा है, या बुशरा खुशखबरी हाजा गुलाम, ये तो एक बच्चा है। अब वो जमाना जो था वो बुर्दा फरोशी का जमाना था ना, इंसानों को बेचा जाता था बाजारों में जाके, इंसान गुलाम बनाए जाते थे। तो ये क्यों खुश हो गए कि इनको लगा फ्री में एक गुलाम हाथ आ गया, इसको ले जाकर के बाजार में बेच देंगे, जल्दी से छुपा लिया और उसको छुपा करके ले जाकर के शरहु बिसमनिन बख्सिन, नबी हैं और क्या कर रहे हैं, बेचे जा रहे हैं बाजार के अंदर, और वो भी कितने सस्ती कीमत में। फ्री के माल है ना, फ्री के माल में आदमी को कुछ भी मिल जाए तो सोचता है फायदे में ही हूं, अपना तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं,
ہے نا. تو فری کے مال میں آدمی کو کتنا بھی مل جائے تو سوچتا ہے کہ میرے لیے یہی زیادہ ہے, تو سستے داموں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اور کس نے خریدا؟ مصر کے عزیز نے. مصر کا جو ایک بڑا آفیسر تھا جس کا حکومت کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس بڑا مقام تھا اور حکومت کے معاملات کنٹرول کرتا تھا, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. کہا کہ ہم اس کو پالیں گے پوسیں گے. اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ہم خرید لیتے ہیں, اس کو پالیں گے پوسیں گے, بڑا ہوگا تو ہم کو فائدہ پہنچائے گا. بڑھاپے مطلب سیاق سے بات محسوس ہوتی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو اس نے خرید لیا سوچ کر کے میں اپنی اولاد بنا لوں گا اور یہ بڑا ہو جائے گا, اس کو پالیں گے پوسیں گے, اس کی تربیت و تعلیم کریں گے تو بڑا ہو کر کے ہم کو فائدہ پہنچائے گا. اور اس طرح یوسف علیہ السلام شام سے نکل کے کہاں آ گئے؟ مصر آ گئے. ایک بڑا سوال ذہن میں عام طور پہ یہ پیدا ہوتا ہے نا جب آپ قرآن انبیاء کی سیرت پڑھتے ہیں کہ ہم بار بار یہ تو پڑھتے ہیں کہ حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں بسایا تھا؟ فلسطین میں بسایا تھا, ہے نا. حضرت سارہ کہاں پر تھی؟ فلسطین میں. اور حضرت اسماعیل کو کہاں پر بسایا تھا؟ مکہ میں, ہے نا. یعنی دو جگہ تھی, مکہ اور فلسطین. مکہ میں کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور فلسطین میں کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام, ہے نا. پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے یوسف. تو اور پھر حضرت یعقوب کے بچوں سے ہی جو نسل نکلی وہ کون سی تھی؟ بنی اسرائیل, جن کو ہم کہتے ہیں. بنی اسرائیل مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کی اولاد. اور اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب کا. تو بنی اسرائیل کو اصلاً کہاں ہونا چاہیے تھا؟ فلسطین میں ہونا چاہیے تھا نا, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو, حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے کہاں بسایا تھا؟ فلسطین میں بسایا تھا. لیکن جب حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام مصر گئے تھے بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے. تو ایک کنفیوژن لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے؟ ان کو تو فلسطین میں ہونا چاہیے تھا. فرق سمجھ رہے ہیں نا, مصر ایک الگ جگہ ہے, فلسطین ایک الگ جگہ ہے. تو فلسطین میں ان کو ہونا چاہیے تھا, یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ اچھا یہ میں بتا دوں کہ فلسطین جب ہم کہتے ہیں تو پرانا جو شام تھا نا, شام کا حصہ تھا فلسطین, ہے نا. جیسے ابھی شام صرف سیریا کو بولتے ہیں, پر پرانے زمانے میں فلسطین, ہاں سیریا, جارڈن, لبنان, یہ چاروں ملک ملا کر کے پرانا شام بنتا ہے, جس کو حدیثوں میں جب ہم شام پڑھتے ہیں تو اس سے یہ سیریا صرف مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پورا علاقہ مراد ہوتا ہے جو جارڈن, لبنان اور فلسطین. ہم اسرائیل کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں, تو یہ چاروں ملک ملا کر کے شام بنتے ہیں. تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے مصر گئے, وہ کب گئے تھے مصر؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر آ گئے. تو یہ جو چھوٹا سا واقعہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروغ کیا گیا؟ مصر میں فروغ کیا گیا. یہ کس کا سبب بنا کہ وہ پھر آگے جا کر کے وہ پورے بنی اسرائیل انہوں نے مائگریٹ کر لیا کہاں پر؟ مصر میں. اب یہ مصر میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑے آفیسر کے گھر میں پرورش کا انتظام کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیسی ہوتی ہے. حضرت یوسف کو ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ کو آگے سونپنا تھا نا. کیا کام تھا وہ؟ پورے مصر کا بادشاہ ان کو بننا تھا, مصر کی بادشاہت ان کو سنبھالنی تھی, مصر کی سلطنت ان کو سنبھالنی تھی. اور فلسطین کا جو علاقہ تھا یہ کوئی ترقی یافتہ, وہ تو ایک دیہات میں اور رہتے تھے, اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ بکریاں چرانا, ہے نا. بھائی لوگ کیا کرتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے. ظاہر سی بات ہے فلسطین میں رہتے ہوئے وہ تربیت ان کو نہیں مل سکتی جو ان کی فیوچر میں کام آنے والی تھی, ہے نا. ان کو فیوچر میں ایک امور سلطنت سنبھالنے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن میں ہی انتظام کر دیا کہ وہ ایسے گھر میں تعلیم اور تربیت اور پرورش ان کی ہو جہاں پر وہ امور سلطنت سیکھ سکیں, حکومت کیسے کی جاتی ہے, سلطنت کیسے چلائی جاتی ہے, ہاں جو سلطنت کے انتظامی امور ہوتے ہیں وہ کیسے ہینڈل کیے جاتے ہیں. یہ چیز وہ فلسطین میں نہیں سیکھ سکتے تھے, وہ تو ایک دیہات میں رہتے تھے, گھر کے لوگ بکریاں چراتے تھے. اب یہاں ان کی پرورش ایک بڑا اعلیٰ آفیسر کے گھر میں ہو رہی. ظاہر سی بات ہے آفیسر کے گھر میں جب تعلیم و تربیت ہوگی تو پھر کس چیز کی ہوگی؟ وہاں پہ پڑھائی لکھائی اور امور سلطنت کیسے سنبھالا جائے, حکومت کے انتظامی امور میں کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ایک الگ پلاننگ کر رہا تھا. بھائیوں کی پلاننگ تو یہ تھی کہ کنویں میں ڈالو چھٹکارا ملے. اللہ تعالیٰ ایک الگ پلاننگ کر رہا تھا کہ نہیں یوسف کی تربیت کے لیے ضروری ہے. اچھا مصر اس زمانے کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب ہے نا, دنیا کی جو قدیم ترین ترقی یافتہ اور ایک اعلیٰ کلچر اور جو تمدن کے حامل تہذیبیں اس میں سے ایک مصر ہے. اس زمانے کا سب سے مشہور, سب سے متمدن, سب سے ترقی یافتہ شہر اور ملک. تو اللہ تعالیٰ نے مصر کے ایک گاؤں سے نکال کر کے اس زمانے کے سب سے ترقی یافتہ شہر کے ایک اعلیٰ گھرانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کا انتظام کر دیا. ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا, مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ آپ کے دشمن ایک پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے خلاف. ان کو لگتا ہے کہ اس ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ میں ہی آپ کے لیے خیر پیدا کر دیتا ہے. جو آپ کو گرانے کے لیے ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے آپ کو بلند کرتا ہے نا.
اس لیے مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. ایمان والے بندے کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبتوں میں اللہ کی حکمتیں تلاش کرتا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی مصیبت میں میرے لیے خیر رکھا ہے نا. کیسے وہ ایک اردو کا بڑا خوبصورت شعر ہے, تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہاں, تندی یعنی سختی, باد مخالف, باد کا مطلب ہوتا ہے ہوا. تو جو مخالف میں تیز ہوا چل رہی ہے, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, عقاب یعنی ہاں باز, تو اے باز جو الٹی ہوائیں آ رہی ہے تیز, ان سے مت گھبرا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ ہوا جتنی تیز چلے گی اتنا تیری اڑان کیا ہو جائے گی, بلند ہو جائے گی. تو مخالفین جو تمہارے لیے سازشیں کر رہے ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی انہیں کی مکر اور ان کی سازشوں میں ہی تمہارے لیے خیر پیدا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا تھا, صحابہ کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا تھا کہ مشرکین تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, قدم قدم پر تم کو گرانے کی کوششیں کر رہے ہیں, ظلم و جور کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہی کام تو یوسف کے ساتھ بھی ہوا تھا, لیکن یوسف کو گرانے کے لیے جو ہتھ کنڈے آزمائے گئے, اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسے خیر پیدا کیا کہ انہی اندھیروں سے اللہ رب العالمین نے امید کی کرن نکالی, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا انتظام ہو گیا. تو بندے کو کبھی بھی مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ کوئی مصیبت آئی ہے. اب کنویں میں ڈالا جانا کتنی بڑی مصیبت تھی, چھوٹی مصیبت ہے. 6-7 سال کا بچہ جس کو ہم اپنے گھر میں اکیلا چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے, ہاں, وہ 6-7 سال کا بچہ ایک جنگل میں, بیابان میں, کنویں کے اندر ہے, تنہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس مصیبت میں کتنا بڑا خیر پیدا کر دیا کہ پورا ایک گھر کے اندر زبردست تربیت و تعلیم کا انتظام ہو گیا, پرورش کا انتظام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا. بہرحال اب وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک آزمائش سے نکلے. ہاں, یہ آزمائش جو تھی یہ تو آزمائش وہ تھی جس میں وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, ہے نا. یہ مصیبت جو تھی, یہ مصیبت ایسی, حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا, پر یہ صبر اجباری تھا. صبر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے صبر اجباری اور ایک ہے صبر اختیاری. یعنی مصیبتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. کچھ مصیبتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم ٹال نہیں سکتے, وہ آنی ہے. بہرحال کسی کے بچے کی موت ہو گئی, وہ کتنا بھی کوشش کرے اس کو زندہ نہیں کر سکتا, مصیبت آ گئی, اب اس پہ صبر کرنے کے لیے وہ مجبور ہے. ایمان والا بندہ مصیبتوں میں جو اجباری مصیبتیں ہوتی ہیں ان میں صبر کرتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے, کیونکہ اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ کی قضا پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. بعض مصیبتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم ٹال سکتے ہیں, لیکن ان مصیبتوں سے کو دور کرنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ حرام والا ہوتا ہے. تو بندہ حرام راستے کو اختیار نہیں کرتا, اس مصیبت پہ صبر کر لیتا ہے نا. جیسے کسی کے گھر میں مالی پریشانی ہے, اب اس کے پاس حرام راستے ہیں کہ ان حرام راستوں سے میں مالی پریشانی دور کر سکتا ہوں, سود پر قرض لے سکتا ہوں, کوئی حرام کام کر سکتا ہوں, یہ مصیبت میری دور ہو سکتی مالی پریشانیوں کی. پر بندہ حلال پر صبر کر لیتا ہے, حرام کا راستہ اختیار نہیں کرتا. یہ جو صبر ہے کیا ہے, اس نے چوز کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, صبر اختیاری. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی. بچے کی موت ہو گئی, وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا تو بھی وہ صبر کرتا اللہ کا فیصلہ سمجھ کے, تو یہ تو صبر اس کا مجبوراً صبر کرنا تھا, وہ تو صبر کیا ہی اس نے. لیکن ایک اختیاری صبر کیا ہوتا ہے کہ میں اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حرام راستے کھلے ہوئے تھے, میں ان حرام راستوں پہ نہیں کیا, مصیبت کو برداشت کر رہا ہوں. یہ کیا ہے, صبر اختیاری. صبر اجباری اور صبر اختیاری. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دونوں مثالیں ملتی ہیں. یہ جو مثال تھی کنویں میں ڈالی جانے والی, یہ کون سی صبر تھا, صبر اجباری. یہ مجبور تھے, وہ بھائیوں سے لڑ نہیں سکتے تھے. ہاں, کتنا بھی انہوں نے گڑ گڑایا ہوگا, رویا ہوگا, یہ سخت دل بھائی, ان کو رحم نہیں آیا اپنے بھائی پر. لیکن اگلی جو مصیبت آئی وہ کون سی مصیبت تھی, ہاں, وہ ایسی مصیبت جس کو وہ دور کر سکتے تھے, اس پر انہوں نے جو صبر کیا وہ کیا تھا, صبر اختیاری. ہاں, اور وہ مصیبت کیا تھی, جوان ہوئے, اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سے نوازا, خوبصورت تو تھی ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بتایا کہ حضرت آدم کا آدھا حسن تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا. جو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے یوسف کو آدھا حسن دیا گیا, تو علماء نے اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی نا کہ حضرت آدم کا آدھا حسن حضرت یوسف کو دے گیا تھا. تو بہرحال حضرت یوسف کا حسن جو ہے وہ بہت اعلیٰ تھا, حسن ان کا مثالی تھا. تو اب وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہی حضرت یوسف پر لٹو ہو گئی اور طرح طرح سے ان کو بہکانا شروع کیا, ان کو اپنے زنا کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی. اور وراودت التی ہوا فی بیتھا. اچھا, قرآن مجید میں آپ ایک بات یہ دیکھیں گے, قرآن مجید میں جو واقعات کا بیان ہوتا ہے اس میں خاص بات, کبھی آپ کو اگر تجربہ ہوا ہو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو
حضرت یوسف کا واقعہ پڑھنے کا میں نے پڑھا ہے کسی ایک موقع پہ، جب میں اجازت قرآنی پر میں نے درس تیار کیا تھا، اس وقت میں نے پڑھا تھا حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، حضرت یوسف کا قرآن کے بیان میں، اور جو یہودیوں کی کتابیں ہیں، عیسائیوں کی کتابیں، ان کے بیان میں ایک بہت بڑا فرق آپ کو یہ ملے گا۔ قرآن مجید بہت کم کسی کردار کا نام ذکر کرتا ہے، کرداروں کے نام ذکر نہیں ہوتے، ہے نا۔ مصر کے بادشاہ کا نام ذکر نہیں ہوا، جو عزیز مصر ہے اس کا بھی نام ذکر، عزیز مصر یعنی مصر کا آفیسر، لیکن اس کا نام کیا تھا یہ ذکر نہیں ہوا، اس کی بیوی کا نام ذکر نہیں ہوا۔ زلیخا لوگ بولتے ہیں، پر زلیخا کا نام کہیں پر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں آیا ہے نا، اسرائیلی روایات میں آیا ہے۔ بھائیوں میں سے کسی کا بھی نام ذکر نہیں ہوا، کسی 11 میں سے کسی بھی ایک بھائی کا نام ذکر نہیں ہوا، تو نام ذکر نہیں کرتا قرآن مجید کہیں پہ بھی۔ اس لیے آپ جب واقعہ پڑھتے جاتے ہیں ایک سلاست ہوتی ہے، آپ کو سمجھ میں آتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھا کے آپ پڑھتے ہیں نا، تو ہر کیریکٹر کا نام ذکر ہے، تو آپ پڑھتے پڑھتے اتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کے سمجھ میں نہیں آتے کون سا نام ہے، یہ نام کا کون سا کردار ہے۔ ہاں، تو قرآن مجید فرما رہے وراودته التي هو في بيتها کہ یوسف جس کے گھر میں تھے اس نے بہکانا شروع کر دیا، جس عورت کے گھر میں تھے، نام نہیں بتایا جا رہا کسی کا۔ کیا ہے نا کہ قرآن مجید ڈسٹریکشن کہیں نہیں ہوتا کہ آپ نام میں سوچ کے پڑھ جائے اچھا یہ نام کس کا تھا، بس ایک بغیر کسی ناموں۔ اچھا، قرآن مجید صرف اتنی ہی چیزوں کے ساتھ تعرض کرتا ہے جتنے سے آپ کا فائدہ ہو، غیر ضروری تفصیلات میں قرآن مجید نہیں جاتا۔ اس لیے سورہ یوسف آپ پڑھتے چلے جائیں، حالانکہ ایک واقعہ ہے، سب سے مشکل چیز بیان کرنا ہوتا ہے واقعہ، ہے نا۔ خود میں دیکھیے آپ یہاں پہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بہت مرتبہ ناموں کو مکس اپ کر دیتا ہوں، واقعہ بیان کرنا سلاست کے ساتھ بہت مشکل چیز ہوتا ہے۔ اور آپ سورہ یوسف پڑھتے چلے جائیں ترجمے کے ساتھ، آپ کو کہیں بھی کوئی ڈسٹریکشن نہیں محسوس ہوگا، سلاست ایک روانی ہے۔ خاص طور پہ اگر عربی پڑھنے والا بندہ ہو نا، تو وہ تو ایک ایک عبارتیں ایسی ہیں۔ ہاں، ایک عربی جو ہے وہ سورہ یوسف میں ایک جگہ اس نے پڑھا وَخَلَصُوا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهَا خَلَصُوا نَجِيًّا، اس آیت کو پڑھا اور سجدے میں گر گیا، کہا میں اس قرآن کی بلاغت کے لیے سجدہ کرتا ہوں کہ ایسا لفظ خَلَصُوا نَجِيًّا، اس نے کہا کہ یہ تعبیر عربی میں 2 جملوں میں اتنی بڑی بات کہہ دی گئی، 2 لفظوں کے اندر بیان ہی نہیں کر سکتا کوئی۔ تو واقعہ بیان کرنا، وہ بھی اتنے خوبصورتی سے بیان کرنا کہ کہیں بورنگ کا، کہیں پر جو ہے وہ ڈسٹریکشن کا اندازہ نہ ہو، یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا۔ تو قرآن مجید نام نہیں بیان کر رہے ہیں، زلیخا کہا جاتا ہے، پر زلیخا نام قرآن حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آیا۔ اور یہ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ دیکھیے اس میں کتنی ہدایت کے سامان ہے نا، کتنی ساری نصیحتیں ہیں اس کے اندر۔ بہت بڑا ظلم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو عشق و محبت کی داستان بنا دیا گیا۔ ہاں، اکثر آپ دیکھیں گے کہ قصہ کو پرانے زمانے میں یوسف و زلیخا کے نام سے قصہ گوئی ہوتی تھی، باقاعدہ مجلسیں لگائی جاتی تھی، اور وہ ایسے گویا کہ بیان کیا جاتا ہے کوئی رومانٹک واقعہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کسی عورت اور مرد کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو ایک نبی کا اپنے اللہ کے ساتھ توکل کیسا ہوتا ہے، یہ اس میں اصل چیز دیکھنے والی ہے، نہ کہ یوسف علیہ السلام پر زلیخا کا تعلق ایسا تھا۔ بعض قصہ گویوں نے کیا کیا ہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ جن کو قصہ گوئی سے بہت، جو ممبر پہ بیٹھ کے صرف قصہ گوئی کرتے ہیں، وہ بھی ان کا فوکس جو ہے وہ حضرت یوسف کا اللہ سے کیسے تعلق تھا، اس سے زیادہ یوسف کا زلیخا سے تعلق تو اسی پہ فوکس ہوتا ہے۔ حالانکہ کوئی قرآن مجید کے بیان میں کہیں بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ آپ واقعات پڑھیں گے یوسف و زلیخا کے تو اس میں طرح طرح کی کہانیاں لوگوں نے گڑھ لی ہیں، تو حالانکہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف کا زلیخا یعنی یہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رہا ہو اس طرح کا۔ تو بہرحال کسی یہ عورت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوششیں کرنی شروع کر دی، اور وہ اس حد تک چلی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے گھر میں پا کر کے اس نے کیا کہا وراودته التي هو في بيتها راودا، یعنی اس نے بہکانے کی کوشش کی آخری حد تک کہ راودا جو ہے وہ باب مفعلہ سے تو اس میں مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وغلقت الابواب، جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے تو اس نے کیا کیا، سارے دروازے اچھے سے بند کر دیا۔ غلقا، دیکھیے یہ میں بار بار اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں نا، ترجمہ کتنا بھی اچھا ہو، ترجمہ یہ وہ عربی کی برابری کبھی نہیں کر سکتا۔ اب غلقت الابواب، آپ جہاں جہاں ترجمہ پڑھیں گے سب ترجمہ نگاروں نے ترجمہ کیا ہے کہ دروازے بند کر دیے، غلقا بند کر دی، حالانکہ بند کرنے کے لیے اغلقا کا لفظ آتا ہے عربی میں۔ غلقا میں یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ اچھے سے بند کر دی اپنے طور پہ، کہیں پہ کوئی گنجائش موجود نہ۔ غلقا باب تفعیل ہے، تفعیل میں تشدید شدت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ہاں، اسے راودہ کا بھی ترجمہ عام طور پہ کرتے ہیں کہ بہکایا، لیکن بہکانے یہ راودہ میں بہت یعنی باب مفعلہ سے باب تبدیل ہونے سے عربی میں معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے آخری حد تک کوشش کی حضرت یوسف کو بہکانے کی، اور اس نے کیا کہا غلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے، وقالت ہی تلک، اور کہا کہ اب آؤ میرے پاس۔ ہاں، قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، یہ میرا مالک ہے،
یعنی اپنے عزیز مصر کو کہا وہ میرا مالک ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ رب کا لفظ مطلق جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال، یعنی رب کہیں گے صرف تو کیا ہوگا؟ اللہ مراد ہوگا. البتہ اضافت کے ساتھ وہ کسی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اضافت یعنی میرا رب، گھر کا رب، تو اس معنی میں رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن صرف رب اگر کہیں گے بغیر کسی اضافت کے تو کیا ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا. تو بہرحال اس نے بہکانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے لقد ہمت بہ وہما بہا، یہاں تک کہ اس عورت نے بھی ارادہ کر لیا، قصد کر لیا، اور یوسف نے بھی کئی قصد کر لیا. یعنی ایک خیال تھوڑا سا حضرت یوسف کے دل میں بھی پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نشانی دکھائی کہ یوسف علیہ السلام بچ گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی نا، معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اس دعا کا اثر کیا ہوا کہ دل میں گرچہ خیال آیا، تھوڑا سا قصد کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے بچا لیا. اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحت کی بات ہے. سب سے پہلی جو نصیحت کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ خلوت کتنا بڑا فتنہ ہے. آپ سوچیں نبی جیسی شخصیت بھی ہے، لیکن جب کیونکہ مسائل ہوئے نا اکیلے ہونے میں، تو اگر خلوت ہو، اگر اکیلے میں عورت ہو، تو اچھے سے اچھا تقوی والا آدمی جو ہے نا اس کا تقوی ہل سکتا ہے. اس لیے زنا کے معاملے میں شریعت نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہی نہ رہنے دیا جائے جہاں عورت اور مرد، اجنبی عورت اور مرد ایک گھر میں ایک ساتھ اکیلے ہوں تاکہ کوئی اور مصیبت سر پہ آئے، ہے نا. خلوت سے شریعت نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی گھر میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی جگہ پر اگر ایک عورت اور ایک اجنبی مرد آپس میں اکیلے ہوں تو ان میں سے تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. خلوت اتنی خطرناک چیز ہے. ہاں تو ہمارے زمانے میں بہت ساری موومنٹ چلتے ہیں نا، می ٹو والے. ہاں می ٹو موومنٹس آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا کہ کسی کے ساتھ ہی ہو، کسی کے ساتھ ہی ہو گیا. تو بھائی وہ جو استحصال ہوتا ہے عورتوں کا الگ الگ انڈسٹریز میں، الگ الگ علاقوں میں، اس استحصال کے پیچھے جو اسباب ہے ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. عورت اور مرد اگر اکیلے رہیں گے تو پھر مرد کے اندر جو شیطان ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اس پر قابو رکھنا. شریعت یہی تو کہتی ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. اور زنا کے قریب لے جانے والی سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ خلوت. عورت اور مرد اکیلے ہیں تو پھر اس بات کا بہت امکان ہے کہ پھر زنا سے کوئی ان کو بچا نہیں پائے گا. تو یہ جو عورتوں اور مردوں کے درمیان خلوت ہوتی ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے وہ ہم کو پتہ چلی. اور ہم کو یہ بات بھی پتہ چلی کہ محض کسی گناہ کا خیال آ جانا گناہ نہیں. اللہ نے فرمایا ہما بہا، تھوڑا سا خیال آیا، ایک قصد حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا، لیکن فوراً اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا. دعا کی تھی انہوں نے کیونکہ اللہ سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا اور وہ بچ گئے. واستبق الباب، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور پیچھے سے حضرت یوسف کو پکڑنے کے لیے وزیر مصر کی بیوی بھاگی اور پکڑا ہی تھا، اتنے میں کیا ہوا؟ دروازہ کھل گیا. اس نے اپنے طور پہ دروازے بند کر کے رکھے تھے پر دروازہ کھل گیا، اور دروازہ کھلا تو فوراً کیا دیکھا؟ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جو سردار تھا عزیز مصر اس کو ہی دروازے، وہی آ گیا دروازہ کھول کے، اور اس نے دیکھا چھینا جھپٹی چل رہی ہے. اب عورت کا مکر دیکھیے کیسا ہے. اس نے کیا کہا؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. فوراً اس نے پیترا اپنا تبدیل کیا اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ بتاؤ جو تمہاری گھر والی کے ساتھ بری نیت رکھے، برا ارادہ رکھے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اس کو بہت دردناک سزا دی جائے یا اس کو جیل میں بند کر دیا جائے. فوراً شریف بن گئی اپنا، ہے نا. اس لیے کہتے ہیں آنسوؤں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. فوراً وہ شریف بن گئی اور اس نے کہا کہ یہ تو یوسف میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اب تم بتاؤ کہ اس کو کیا بدلہ دینا چاہیے. آدمی بھی ٹینشن میں، پورا ایک مجلس بیٹھی، فیصلہ ہونا چاہیے. اتنا بڑا کام، یعنی غلام پر الزام لگا. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بری ہوں، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہی تھی. عورت کہہ رہی کہ میں بری ہوں، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے. بیٹھی مجلس تو ایک جو سمجھدار آدمی تھا، اس سمجھدار آدمی نے کہا شہید شاہد من اہلیہ، جو اس کے اپنے گھر کا تھا، ہاں باہر کا آدمی نہیں، اس کے گھر کا آدمی تھا. اس نے کہا کہ اچھا زبردستی ہو رہی تھی، چھینا جھپٹی ہو رہی تھی تو قمیص لے کر کے آؤ. یوسف کی قمیص کا اس واقعے میں بہت سارا رول ہے. ہاں وہاں پر بھی قمیص، یہاں پر بھی قمیص، آگے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی قمیص کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینائی کے تعلق سے بھی قمیص کا ذکر آئے گا. کہا کہ قمیص لے کر کے آؤ اور چیک کرو. اگر قمیص آگے سے پھٹی اس کا مطلب حضرت یوسف اقدام کر رہے تھے اور عورت اپنے آپ کو بچا رہی تھی، تو اس بچاؤ میں قمیص کہاں پھٹے گی؟ آگے سے پھٹے گی. اور قمیص اگر پیچھے سے پھٹی اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت پیچھے سے جھپٹ رہی تھی، یوسف آگے سے بھاگ رہے تھے، پیچھے سے اس کو پکڑی ہوگی تو قمیص جو ہے وہ پیچھے سے کہیں سے پھٹی ہوگی. تو قمیص لائی گئی. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. جب قمیص لا کے دیکھی گئی تو دیکھا گیا قمیص پیچھے سے پھٹی ہے. تو اس جو
آدمی تھا, اس کا گھر والا خود جو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا, اس نے کہا یہ تمہاری سازش ہے اور تم عورتوں کی سازشیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ہاں, یہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں عورتوں کی سازشوں کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے. تو کہا تم عورتوں کی سازشیں بہت خطرناک ہوتی ہیں, یہ تمہاری سازش ہے کہ تم نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی. اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بری قرار پائے. اور یہ واقعہ اب ظاہر سی بات ہے سب لوگوں کی نظر میں آ گیا تھا, باقاعدہ پنچایت بیٹھی تھی, تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر لٹو ہو گئی. یعنی اگر اس کو کسی پر فریفتہ ہی ہونا تھا تو کسی جو ہے بڑے آفیسر پر, کسی بڑے آدمی پر, کسی مالدار آدمی پہ فریفتہ ہوتی, یہ غلام کے چکر میں پڑ گئی اور اس کی بدنامی ہونے لگی. اب وہ جب بدنامی ہوئی تو اس بدنامی کو بدلہ نکالنے کے لیے اس نے آگے سازش رچی, جس کا ذکر آگے سورہ یوسف میں آگے آئے گا, اور پھر کیسے اس سازش کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا, اور پھر آگے کے واقعات ہوئے تو انشاءاللہ وہ تفصیل ہم لوگ اگلے درس میں اپنے کور کر لیں گے. فی الحال جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یعنی تفسیر کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہر آیت پڑھ کر کے تفسیر کروں, بنیادی واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے اور اس واقعے سے ہمارے لیے نصیحت کے جو پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے لانا زیادہ اہم تھا میرے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے کو سمجھنے کی اور اس سے اپنے کردار کی, اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ایمان میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.